لب، اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں اولو کا معنی ہے ذو کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی والے، کسی چیز کے والے. اولو المال مال والے، اولو الالباب عقل والے. الباب جو ہے لب کی جمع ہے، ہر چیز میں سے جو خالص ہو. تو خالص عقل جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو. وہ دیکھیں عقل انسان کے مشرکین کے پاس بھی ہوتی ہے اور وہ بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، لیکن خالص عقل کیا ہے؟ جو حق کو سمجھے اور حق کو پہچانے، ٹھیک ہے، حق کے دلائل کو سمجھ کے اس پر ایمان لے آئے، تو وہ خالص عقل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نصیحت، اللہ نے یہ نصیحت کی ہدایت کی کتاب تو بھیجی ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں اور جس پر ایمان کون لاتے ہیں؟ وہ خالص عقل والے ہیں کہ عقل پاکیزہ ہے، دنیا میں دنیا کی خواہشات اور گناہوں سے وہ آلودہ نہیں ہوئی ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں وہ توڑتے وعدے کو، مضبوط باندھنے کو، یعنی مضبوطی سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو وہ نہیں توڑتے. تو یہ کیا، یہ جو ہے اب ان کی ایک صفت بتائی. یہ جو عقل والے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو حق کو قبول کرتے ہیں، ان کی ایک صفت اور بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ایک صفت کیا ہے کہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے. تو یہ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ تو دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں وعدہ اعلس کا ذکر کیا گیا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں. تو تاکہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ یہ کیوں تم سے کیا گیا، یہ وعدہ کیوں لیا گیا، کہ ہاں تم سب نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، یہ کیوں تم سے کہلوایا گیا؟ تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے یہ وعدہ لیا گیا، اور یہ کہاں تھا؟ یہ عالم ذر ہے، کیونکہ یہ جو ساری انسانیت ہوگی وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح ہوگی اس وقت. اور یہ جو گواہی لی گئی وہ انسان بظاہر تو بھول جاتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہوتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارا رب ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف، اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پر شیطان ان کو ان کے دین فطری دین سے گمراہ کر دیتا ہے. دین فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کرتا شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے. تو دیکھیں جب چونکہ ہماری فطرت میں یہ چیز موجود ہے، جب بچہ معصوم ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اپنے رب کو پہچانتا ہے. پھر جب انسان ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو جب حقیقت، جب قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث صحیحہ اس کے سامنے آتی ہے، جب وہ کائنات کے نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، تو پھر وہ اس کا جو ایمان ہوتا ہے پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اللہ پر، اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لیکن جو لوگ اس عہد کو بھول جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، وہ اپنی خواہشات پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ حق کو جھٹلاتے ہیں جانتے بوجھتے، تو پھر ان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں.